اسی کے ساتھ ناظرین ہمارے ساتھ ہمارے ایک اور گیسٹ موجود ہیں، فاروق ورائش صاحب. آپ صحافی ہیں، تجزیہ کار ہیں، ان سے بھی سوالے سن کی رائے لیں گے. بہت شکریہ فاروق صاحب، آپ نے ہمیں جوائن کیا ہے. جی آپ نے انوائٹ کیا، بہت شکریہ آپ کا. فاروق صاحب اس وقت بتائیے گا آپ موجود کہاں پر ہیں اور جو 5 نومبر کا دن ہے اس کی اہمیت کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ صدارتی الیکشنز ہونے جا رہے ہیں، پوری دنیا کی توجہ مرکوز ہے، ایک بڑا معرکہ ہے جو ہونے جا رہا ہے. جی بالکل، مجھے یہاں پر تقریباً درجنوں ریاستوں میں جانے کا موقع ملا، اور یہاں پر جو لوگ جانتے ہیں امریکہ کے بارے میں، یہ بہت وسیع ہے، بڑا ہے، اور 2 سوئنگ سٹیٹس میں بھی جانے کا موقع ملا. میں اس وقت واشنگٹن ڈی سی کے قریب ہوں، اچھا. اور 5 نومبر کا جو دن ہے جو اس کی بات کر رہے ہیں، اس کی اہمیت سے تو کوئی بھی انکار نہیں کر سکتا، خاص طور پہ اس وقت میں، کیونکہ بہت زیادہ اہمیت ہے، کیونکہ امریکی صدر کے انتخاب سے ہی خطے کی جو صورتحال ہے وہ بھی جڑی ہوئی ہے. غزہ وار ہو، روس یوکرین کا معاملہ ہو، اور یہاں پہ دلچسپ بات آپ کو یہ بتاؤں کہ یہاں کا جو امریکی ووٹر ہے، اگر اس کو یہاں کے مقامی مسائل کے علاوہ جو سب سے زیادہ جس ایشو کو وہ سنجیدگی سے لے رہے ہیں، جس کے اوپر وہ بیس کر رہے ہیں کہ اس ایشو کے اوپر کون امیدوار کیا سوچتا ہے اور اس پہ ووٹ کریں گے، وہ ہے فلسطین کا معاملہ، کہ جو اسرائیل وہاں پہ کر رہا ہے. کیونکہ یہاں کے ووٹر سمجھتے ہیں کہ امریکہ کی حمایت اور مدد کے بغیر اسرائیل جو ہے وہ فلسطین کے ساتھ یہ سلوک نہیں کر سکتا جو جارحیت وہ وہاں پہ جاری رکھے ہوئے ہے. تو یہاں پر عام لوگوں سے جب میں ملتا ہوں تو وہ سب سے پہلے آپ کا پوائنٹ آف ویو جاننا چاہتے ہیں کہ آپ غزہ وار پہ کیا کہتے ہیں، آپ کا کیا پوائنٹ آف ویو ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ یہاں پر لوگ بڑی سنجیدگی سے اس کو لیتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ ٹرمپ بار بار اپنی تقاریر میں یہ ذکر کر رہے ہیں کہ اگر وہ امریکی صدر ہوتے تو کبھی بھی یہ جنگ نہ ہونے دیتے، بلکہ جو جنگیں جاری تھیں ان کو بھی وہ ختم کروا دیتے. تو یہاں پر ووٹرز کا بڑا رجحان ہے اس معاملے کو لے کے، اس بات کو لے کے. دوسری طرف کمالہ بھی اب مجبور ہیں اس بات کرنے پہ کہ امن ہونا چاہیے پوری دنیا میں، اس کی بہت ضرورت ہے. لیکن اس ایشو کے ساتھ ساتھ جو 2-3 بڑے ایشو ہیں جن کو امریکی ووٹر دیکھ رہا ہے، ہمارا ایون پاکستانی مسلم ووٹرز بھی دیکھتے ہیں، وہ یہ ہے کہ یہاں پر امریکہ کو اندر سے بڑے مسائل کا سامنا ہے. یہاں پر امیگرینٹس کی بہت بڑی تعداد آ رہی جس کو امریکی حکومت سپورٹ کرتی ہے. یہاں پر ابورشن کا معاملہ ہے جس کو لے کے دونوں جو امیدوار ہیں ان کا اپنا اپنا پوائنٹ آف ویو ہے، جس کی وجہ سے خاص طور پہ عورت جو یہاں کی ووٹ کرنے والی ہے وہ کمالہ کی طرف تھوڑا سا ان کا ٹلٹ زیادہ دکھائی دیتا ہے. وہ اس ابورشن کی ایشو کو لے کے یہاں کی سوسائٹی کے لیے بہت امپورٹنٹ ایشو ہے. اسی طرح کے فاروق ذرا یہ بتائیے گا، مسلم کمیونٹی جو ہے وہ اوورآل ان انتخابات کو کیسے دیکھ رہی ہے اور وہ اس وقت کیا سوچ رہے ہیں، ان کا رجحان کس طرف ہے؟ دیکھیے یہاں پر میں تھوڑا سا بتا دوں آپ کہ جو 7 ریاستیں ہیں جن کو امریکی انتخابات کے لیے اہم ترین قرار دیا جا رہا ہے، جن کو سوئنگ سٹیٹس کہا جا رہا ہے، 7 ریاستیں، ان میں سے ایک بڑی اہم ریاست ہے مشیگن. مشیگن میں تقریباً جو عرب مسلم ووٹرز کہہ لیں، پاکستانی کہہ لیں، یہ تقریباً بڑی تعداد میں، آبادی تو وہاں پہ بتایا جاتا ہے 2 سے 3 لاکھ لوگ، وہ بڑے اثر انداز ہو سکتے ہیں. یعنی ایک تو یہ سوئنگ سٹیٹس ہے، اوپر سے ان کی تعداد زیادہ ہے. اب جو یہ بار بار کہہ رہے ہیں کہ مشرق وسطیٰ کی صورتحال میں ٹھیک کر دوں گا، انہوں نے ایکس پہ اپنا بیان بھی دیا ٹرمپ نے، اور خاص طور پہ ایک ہفتہ ہونے کو ہے جب انہوں نے وہاں پر انتخابی ریلی سے خطاب کیا تو انہوں نے پرومیننٹ جو مسلم لیڈرز ہیں ان کو اپنے سٹیج پہ لے کے آئے، ان سے انڈورس کروایا اپنے آپ کو. اور ان کے جو داماد ہیں جو عرب نیاد ہیں وہ وہاں پر بڑی ملاقاتیں کر رہے ہیں، ایکٹیو نظر آ رہے ہیں، کیونکہ ایک ایک سٹیٹ سے یہاں پر فرق پڑتا ہے. اور ان 7 سٹیٹس کے اوپر ہی وائٹ ہاؤس کی جو چابی ہے انہی 7 سٹیٹ سے ملتی ہے آپ کو. تو یہ جو مسلم ووٹر ہے عرب خاص طور پہ، اس کے اوپر نظریں ہیں. کمالہ بھی وہاں پر گئی ہیں، ابھی بھی ان کا یہاں پہ جو پنسلوینیا ہے وہاں پر بھی انہوں نے جانا ہے. تو مشیگن جو ہے خاص طور پہ مسلم ووٹر کی وہ اہمیت کی بہت زیادہ اہمیت کی حامل ہے مشیگن ریاست. اچھا فاروق بھائی، ہم اوورآل کی بات کیا کہنا ٹھیک ہوگا کہ جو اب کی بار نئے صدر منتخب ہوں گے امریکہ کے، ان کو بہت زیادہ نئے چیلنجز اور بڑے بڑے چیلنجز کا بھی سامنا ہوگا اوورآل؟ اگر ہم گلوبلی، جس طرح ہم پہلے بھی بات کر رہے تھے اویس توحید صاحب سے بھی، کہ ڈائنامکس چینج ہوئے ہیں، مسائل زیادہ بڑے ہیں، پولیٹکس میں چینج آیا ہے، اوورآل دنیا کے معاملات جو ہیں زیادہ گمبھیر ہوئے ہیں، تو بڑے بڑے چیلنجز ہوں گے ان کے آگے اگر ہم امریکہ کے اندر کے مسائل کی بات کریں یا پوری دنیا کی بات کریں. جی یہ بڑا امپورٹنٹ کویسچن ہے. امریکی ووٹر جس دوراہے پر کھڑا ہے وہ بھی یہی بات کر رہا ہے. وہ یہ کہہ رہا ہے
अगर आप ट्रंप की कैंपेन देखें तो बड़ी जारहाना है। वो बार बार कहते हैं आप पहले अमेरिका का सोचो, वो बार बार कहते हैं कि पहले अमेरिका की इकोनॉमी का सोचो। यानी अमेरिका खुद यहाँ पर इतने बड़े मसाइल का शिकार है, यहाँ की इकोनॉमी पे इमिग्रेंट्स और बाकी जो मामला हैं वो बहुत बर्डन बनते जा रहे हैं। यही वजह है जो आप सवाल पूछ रही हैं कि बिल्कुल यहाँ पर जो लोग ये भी कहते हैं कि ट्रंप अगर सदर आएंगे तो पाकिस्तान के जो हालात हैं वो बदल जाएंगे, शायद बानी पीटीआई रिहा हो जाए और इस तरह की बातें की जाती हैं। लेकिन यहाँ पे लोकल सिचुएशन जरा डिफरेंट है। यहाँ पर जो सदर मुंतखब हो जाएगा 5 नवंबर को, उसने 20 जनवरी को जाके हलफ लेना है, वो अपनी पोजीशंस तय करेगा। उसके बाद उसे अमेरिका के जो मसाइल है सबसे पहले उनमें उलझना पड़ेगा। उसके बगैर चारा नहीं है जिस सिचुएशन पे अमेरिकी इस वक्त खड़े हुए हैं। तो वो तो बाकी मुल्कों की बात तो वो बाद में सोचेंगे। अगर आप ट्रंप की तकरीर का जायजा ले तो वो यहाँ पे ये बात कर रहा है कि जो चीन का बढ़ता हुआ असर रसूख है उसको कैसे कम करें, चीन का जो बढ़ता हुआ कारोबारी असर रसूख है उसको कैसे देखना है हमने, चीनी जो है हमारे साथ इस तरह से डील करते हैं। तो ये उनकी तकारीर का जो इंपॉर्टेंट जो पार्ट होता है वो ये होता है। तो इससे जाहिर होता है कि अमेरिकियों को इस वक्त अमेरिकी जो है वो अपने बारे में ज्यादा सोचने में कंसर्न है, इसलिए वो बार बार कहते हैं फर्स्ट अमेरिका फिर किसी और की बात करें। तो ये बहुत बड़ा यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट मामला है कि हमें दुनिया के मामला से पहले डेमोक्रेट्स को अगर थोड़ा सा मैं कह रहा हूं कि अगर नुकसान पहुंचेगा तो इस बात का पहुंचेगा कि उनकी दौरे हुकूमत में ये जंगें होती रहीं और उनकी हमायत या मुखालफत इन जंगों में बड़ा किरदार अदा करती रहीं। तो इसीलिए आम वोटर कहता है कि हमें अमेरिकी पैसा, अमेरिका की एनर्जी इन जंगों में दूसरों के मामलात में जाया नहीं करनी, हमें पहले अपना मुल्क देखना है, उसके बाद कुछ देखना है। ठीक है, लेकिन ओवरऑल फारूक अगर हम बात करें पाक अमेरिका ताल्लुकात की, अपार्ट फ्रॉम दिस सोच कि भाई वो आएंगे तो बानी पीटीआई बाहर आएंगे, जाहिर सी बात ये बहुत हमारी पैटी सोच है।